اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، بڑھانا، نشو و نما دینا۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ دینے والے کے گناہ اللہ ختم کر دیتے ہیں، اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ تو اسی لیے جو اللہ کی راہ میں یہ مال دیا گیا اسے زکوٰۃ کہا گیا۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 103، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیا کیجئے تاکہ وہ ان کو پاک کر دیں اور ان کے تزکیہ نفس کا باعث بنے، کہ ایک تو ان کے مالوں کو پاک کرے اور دوسرا ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ تو یہی دو فوائد ہیں بنیادی طور پر جو حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اس سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ذریعہ آمدنی ہے اسلامی حکومت کا، تاکہ غرباء و مساکین پہ خرچ کیا جا سکے اور تعمیری کام ہو سکے۔ اس پر انشاءاللہ آگے چل کر بات ہوگی۔ تو شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ ایسا حق ہے جو مال میں واجب ہے ہر صاحب نصاب پر، یہ فقراء پر خرچ کرنے کے لیے اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے مسلمانوں پر، اس کی ادائیگی فرض ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو اللہ رب کریم نے فرض قرار دیا، بار بار آتوا الزکوٰۃ کا حکم آیا، بار بار آیا اور اللہ رب کریم نے اسے ہم پر لازم قرار دیا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1395 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 19، ابو داؤد کی 1584، ترمذی کی 625ویں حدیث ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فریضہ زکوٰۃ کے متعلق یہ تحریر بھیجی۔ یہ وہ فریضہ زکوٰۃ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا اور اللہ رب کریم نے اسے فرض کرنے کا حکم اپنے رسول کو دیا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر 1454 ہے، اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اس کا نمبر 1568 ہے، اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور اس کا نمبر 1800 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم ربیہ قبیلے کی ایک شاخ ہے اور قبیلہ مضر کے کافر ہمارے اور آپ کے درمیان پڑتے ہیں، اس لیے ہم صرف حرمت کے مہینوں میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے جن پر ہم خود عمل کریں اور اپنے قبیلے والوں کو ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں، کیونکہ ہم اکثر آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 4 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 4 کاموں سے روکتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانے، اس کی وحدانیت کی شہادت دینے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی 1398 نمبر کی حدیث ہے، مسلم کی 17 نمبر کی، ابو داؤد کی 3692 اور ترمذی کی 1599۔ کیسر ہرقل نے ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ وہ کیا حکم دیتا ہے تمہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ نبی کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ٹھہراؤ، اور جو کچھ تمہارے آباء و اجداد کہتے تھے ان شرکیہ باتوں کو چھوڑ دو، اور نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اختیار کرنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ تو بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے، مسلم کی 1883، ابو داؤد کی 5136، ترمذی کی 2818 اور نسائی کی 5858 حدیث ہے، ابن حبان کی 6555 اور عبدالرزاق کی 9724 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ نجد والوں میں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز کی بنبناہٹ ہم سنتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ قریب آن پہنچا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے، اس کے سوا آپ پر کوئی نماز فرض نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی انہوں نے پوچھا کہ اور کوئی نماز تو فرض نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اگر تم پڑھنا چاہو اپنی مرضی سے۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ ان صاحب نے پوچھا کیا اس کے علاوہ کوئی روزے فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر آپ اپنی مرضی سے نفل روزے رکھیں تو اور بات ہے۔ اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مال پر فرض ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی صدقہ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر اگر نفلی صدقہ لینا چاہو تو تمہاری مرضی۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 76 ہے، مسلم کی 11 اور ابو داؤد کی 392۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 4777 ہے، اور مسلم کا حدیث نمبر 9 ہے، ابو داؤد کا حدیث نمبر 4698 ہے، اور نسائی کا 5006 ہے، ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد کی 11ویں حدیث ہے۔ یہ ساری احادیث جو میں نے عرض کی، یہ اسی لیے عرض کی کہ زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہو جائے۔ آیات تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ جہاں نماز کا حکم آیا ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا، آپ مسلسل پڑھتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امور پر ہم سے بیعت کی، مجھ سے یہ بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 1401 ہے، مسلم کی 56 نمبر کی حدیث ہے، ترمذی کی 1925ویں حدیث ہے، ابن حبان کی 4545 نمبر کی حدیث ہے، طبرانی کی 2244 نمبر حدیث ہے، بہقی کی 1045 نمبر کی حدیث ہے، احمد کی 19182 اور حمیدی کی 795 نمبر حدیث ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ آج طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ نہیں کوئی سیکٹ کہتا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے، ایک طرف افراد ایک طرف تفرید، یعنی ایک طرف نصاب بھی نہیں بنتا اور زکوٰۃ لے لی جاتی ہے، بینکوں میں بھی یہی چل رہا ہے اور مدارس بھی یہی کام پکڑے ہوئے ہیں، نصاب نہیں بھی بن رہا تو زکوٰۃ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف صاحب نصاب زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ افراد اور تفرید دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں۔ زکوٰۃ تبھی دی جائے گی جب ایک بندے پر نصاب بنتا ہوگا، اور جس پر نصاب بنتا ہے اسے زکوٰۃ دینا ہی ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے بہت فضائل ہیں، انشاءاللہ فضائل پر ہم پھر بات کریں گے۔ آج ہم نے ان احادیث کی روشنی میں یہ سمجھا اور جانا کہ زکوٰۃ ایک مسلمان پر جو عاقل و بالغ ہو، سمجھدار ہو، صاحب مال ہو اور صاحب نصاب ہو، اس پر فرض ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں خوش دلی سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔